ابو طالب کی گھاٹی۔ ابو طالب قریش کی ریشہ دوانیوں سے باخبر تھے۔ قریش انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و پشت پناہی سے دستبردار ہونے پر مجبور کر رہے تھے۔ ابو طالب نے اپنے جد اعلیٰ عبد المناف کے 2 صاحبزادوں ہاشم اور مطلب کے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں آمادہ کیا کہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور حفاظت کا جو کام اب تک وہ تنہا انجام دے رہے ہیں، سب مل کر اس کام کو انجام دیں۔ عربی حمیت کا تقاضا تھا کہ اہل خاندان اس بات پر راضی ہو جائیں۔ سب افراد خاندان اس تجویز سے متفق ہوئے اور انہوں نے ابو طالب کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن ابو طالب کے بھائی ابو لہب نے مشرکین قریش کا ساتھ دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام اور قبیلہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے عہد و پیما کفار کو پسند نہیں آیا۔ حبشہ کے بادشاہ نے بھی درخواست مسترد کر دی تھی۔ مشرکین جمع ہوئے اور بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف عہد و پیما کیا کہ ان سے ہر قسم کا تعلق ختم کر لیا جائے، نہ ان سے خرید و فروخت کی جائے، نہ ان سے شادی بیاہ کریں، تا وقت یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ اس معاہدے پر تمام سرداران قریش نے دستخط کیے اور خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام مسلمانوں کو مکے سے نکال دیا گیا۔ اس موقع پر بنو ہاشم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ترک نہ کی اور وہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ مکے سے باہر نکل آئے۔ ان میں پیغمبر اسلام سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عزیز بھی شامل تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو طالب کی غیرت اور حمیت نے گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خاندان کے ہمراہ جس گھاٹی میں پناہ گزین تھے وہ ابی طالب کی ملکیت تھی۔ قریش کے 10 قبیلوں میں سے ہر قبیلہ مکے کے گرد و نواح میں پھیلی ہوئی پہاڑیوں میں قدرتی طور پر بن جانے والے دروں اور گھاٹیوں میں سے کسی ایک گھاٹی یا درے کا مالک تھا۔ ان گھاٹیوں کو شعب کہتے ہیں۔ جب کوئی اجنبی شخص قریش کے کسی قبیلے سے پناہ مانگتا تو قبیلہ اس کے ٹھہرنے کا بندوبست اپنے مخصوص شعب یا گھاٹی میں کرتا تھا۔ ابو طالب کی ملکیت میں جو گھاٹی تھی وہ درماندوں کی پناہ گاہ تھی۔ اس میں ابی طالب اور خاندان کے دیگر افراد قیام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ قریش نے مسلمانوں کو اشیاء ضرورت کی فروخت پر پابندی لگا دی تھی۔ اس پر ستم یہ کہ شعب ابی طالب کسی قافلے کی گزرگاہ بھی نہیں تھی جسے کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہو سکتی تھیں۔ مسلمانوں نے شعب ابی طالب میں انتہائی دردناک مصیبتوں اور بھیانک پریشانیوں میں وقت گزارا۔ انہی دنوں جب مسلمان شعب ابی طالب میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھتیجا اپنی پھوپھی کے لیے کچھ اشیاء ضرورت لے کر باہر نکلا۔ قریش کے افراد نے جو نگرانی کر رہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے کو مکے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے سامان ضبط کر کے اسے اتنا زود و کوب کیا کہ وہ 3 دن تک بستر سے نہیں اٹھ سکا۔ ان دنوں میں مکے کے کچھ بزرگوں نے مصالحت کی کوشش کی اور قریش سے کہا کہ وہ اجازت دیں کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی واپس چلے آئیں، لیکن قریش کے بزرگوں نے جواب دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں تو مکے واپس آ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہیں پر اپنی موت کا انتظار کریں۔ ہم انہیں مکے میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں نے 3 سال تک تنگی، ترشی اور سختی کو برداشت کیا۔
شعب ابی طالب میں مسلمانوں کے پاس گھریلو سامان نہیں تھا اور مکے کی سب سے زیادہ مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس صرف ایک ہانڈی اور مٹی کا پیالہ رہ گیا تھا اور ایک دن وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا۔ شعب ابی طالب میں مسلسل رنج و الم اور دائمی بھوک کے علاوہ ایک اور حادثہ بھی رونما ہوا۔ وہ یہ تھا کہ سیدنا حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ عسرت اور تنگ دستی کے باعث بیمار ہو گئیں، اور چونکہ علاج معالجہ کے لیے ضروری دوا اور مناسب غذا موجود نہ تھی، لہٰذا سیدنا علیہ السلام کی زوجہ سن 619 عیسوی میں انتقال فرما گئیں۔ مسلمانوں نے اس سال کو عام الحزن کا نام بھی دیا، یعنی غم کا سال۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے زندگی کو خیر باد کہا تو ان کی عمر 65 برس تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 50 سال گزر چکے تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے شعب ابی طالب میں زندگی کو الوداع کہا تو ان کے لیے کفن بھی نہ تھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سوقہ دراصل ایک ایسی لمبی چادر کو کہتے تھے جسے عرب خواتین اپنے سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتی تھیں، سوقہ میں لپیٹ کر سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے 2 دن بعد مسلمانوں کو دوسرا صدمہ پہنچا، اور پیغمبر اسلام حضور علیہ السلام کے چچا ابی طالب نے 86 سال کی عمر میں دار فانی کو چھوڑ دیا۔ انہی دنوں کعبہ میں لٹکے ہوئے بائیکاٹ کے فرمان کو دیمک نے چاٹ لیا۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ دیمک نے حضرت محمد علیہ السلام اور دوسرے مسلمانوں کو شہر بدر کرنے کے فرمان کو چاٹ لیا ہے اور صرف خدا کا نام باقی رہنے دیا ہے، تو ان پر انجانہ خوف طاری ہو گیا۔ قبائل قریش ہی میں سے چند حلیم الطبع افراد نے آواز بلند کی کہ اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کر کے بنو ہاشم کو محاصرے سے باہر لایا جائے۔ سوائے ابو جہل کے کسی نے اس کی مخالفت نہ کی۔ جب مسلمان شعب ابی طالب سے واپس لوٹے تو مسلسل فاقہ کشی، بھوک اور پیاس کے باعث بے حد کمزور ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے ہڈیوں کے ڈھانچے بن چکے تھے اور ان کے بدن کی کھال سورج کی تمازت سے بری طرح جھلس گئی تھی۔ ایک دن ابی لہب نے بنو ہاشم کے تمام افراد کو ایک ضیافت میں شرکت کی دعوت دی اور حضور علیہ السلام کو بھی مدعو کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ابی لہب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ بنو ہاشم کے تمام افراد کے سامنے تجھ سے تیرے جد اعلیٰ عبد المطلب کے بارے میں سوال کروں اور پوچھوں کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ مشرکین جہنم میں جائیں گے، تو تمہارے خیال میں عبد المطلب جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ حضور علیہ السلام نے جواب میں قرآن کی یہ آیت تلاوت کی۔ ترجمہ: پیغمبر اور وہ لوگ جو ایمان لائے خدا سے مشرکوں کے لیے مغفرت طلب نہ کریں، چاہے وہ لوگ ان کے اقربا میں سے ہوں۔ سورہ توبہ آیت 114۔ اس کے بعد ابی لہب نے ابی طالب کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ آیا میرا بھائی ابی طالب بخش دیا گیا ہے یا نہیں؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابی طالب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے اجداد کے دین کو نہیں چھوڑا تھا، لہٰذا ان کا معاملہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ پھر ابی لہب نے کچھ اور بڑوں کے نام لیے جو محمد علیہ السلام کے اجداد میں سے تھے۔ ابی لہب نے پوچھا، یہ لوگ بخش دیے جائیں گے یا نہیں؟ جواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قطعی ہے اور اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ قبیلے کے سربراہ ابی طالب نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ آیا مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنی ہاشم سے باہر نکال دوں؟
سب لوگوں نے یک زباں ہو کر کہا کہ قبیلے کے سربراہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بدر کر دے۔ ابی لہب نے اس ہی وقت اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے سے نکال دیا ہے اور آج کے بعد ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جزیرۃ العرب میں جب کسی کو قبیلے سے نکال دیا جاتا تو اس کی حیثیت اتنی ناچیز ہو جاتی تھی کہ اسے قبائلی جرگہ میں انصاف کی درخواست کرنے کا حق بھی نہیں پہنچتا تھا۔ جزیرۃ العرب میں قبیلے سے خارج ہونے والا شخص تمام سماجی اور معاشی حقوق سے محروم ہو جاتا تھا، دوسرے لفظوں میں اس سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا جاتا تھا۔